لا إله إلا الله لا إله Right now, إلا and press the الله bell icon. Never miss an update. لفظ الطلاق یا شریعت میں یہ جو اصطلاح ہے طلاق، دین اسلام کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طلاق کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے پوری ایک سورت نازل فرمائی، سورۃ الطلاق۔ حالانکہ طلاق کے مسائل کی تشریح، وضاحت، تفصیلی احکامات اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمائے، سورۃ النساء میں، سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر طلاق اور عدت، مختلف معاملات بیان فرمائے۔ لیکن 28ویں پارے کی یہ جو سورۃ الطلاق، یہ پوری سورت اسی نام تھی، جس کے پہلے رکوع میں مطلقاً صرف طلاق کے احکامات۔ نکاح کے بعد جہاں طلاق کو ایک ناپسندیدہ چیز قرار دیا گیا ہے، وہاں دین اسلام میں اس کو ایک نعمت بھی قرار دیا گیا۔ طلاق کا تصور دین اسلام میں کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، اس کی عدت کے مسائل کس طرح ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس میں اکثر لوگ ناواقف رہتے ہیں، اور جب شرعی مسائل پہ انسان ناواقف رہتا ہے تو پھر شیطان اس سے غلطیاں کرواتا ہے۔ یہ بات یاد رہے، جتنے بھی مسائل میں شیطان انسان سے گناہ کرواتا ہے وہ لا علمی کی بنا پر کرواتا ہے، یعنی انسان کا جاہل رہنا شیطان کو بڑا ہی محبوب، جاہلیت کا فائدہ اٹھانا شیطان کا سب سے بڑا وار۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے خراب معاملات نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ابو داؤد اور دیگر کتب حدیث میں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ روایت موجود، اس کو اہل علم نے صحیح قرار دیا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ کوئی چیز جس کی اللہ نے اجازت دی ہے شریعت میں لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ سب سے ناپسندیدہ چیز جس کی اللہ نے اجازت بھی دی ہے وہ طلاق، اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ لیکن اللہ کو پسند نہیں۔ لیکن انتہائی ناگزیر حالات میں پھر خاوند کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ آپشن رکھا ہے، یہ اختیار رکھا ہے۔ یہ بھی دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ دو انسان، مرد اور عورت، نکاح کے رشتے میں جب آپس میں منسلک ہوتے ہیں، آپس میں تعلق قائم ہوتا ہے، تو پھر کوشش کے باوجود بھی بارہا ایسے مسائل آتے ہیں کہ وہ ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کا ساتھ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ بیوی کے لیے بھی انتہائی کٹھن حالات شروع ہو جاتے ہیں، اور مرد کے لیے بھی سردرد بن جاتا ہے ایسی خاتون کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ طبیعتیں آپس میں موافق نہیں رہتی۔ تو پھر کئی شرائط اور مراحل جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے طلاق سے پہلے کے، کئی مراحل جو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوں گے، ان مراحل کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہ ہو پھر اللہ رب العالمین نے اسے اجازت دی ہے اس چیز کی۔ کچھ ایسے مذاہب موجود جیسے کہ ہندوؤں کا موجودہ مذہب، ہاں طلاق دینا حرام، قانونی جرم، جبکہ اسلام نے اس چیز کو جب جائز رکھا ہے تو یہ ایک نعمت ہے، اور کئی مراحل کے بعد، جس کے بعد خاتون بھی اس خاوند سے آزاد ہو کے ہو سکتا ہے اس کی نئی زندگی، پہلے سے زیادہ خوبصورت زندگی، اور خاوند کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس خاتون کو طلاق دینے کے بعد
وہ اپنی اور زندگی شروع کرے، وہ بہتر زندگی شروع کرے۔ جاہلیت میں تو دین اسلام سے پہلے طلاق کی تعداد کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی۔ عرب میں جب کوئی خاوند اپنی بیوی پر ناراض ہوتا یا خاندانی لحاظ سے وہ اسے تنگ کرنا چاہتا، بدلہ لینا چاہتا، اپنے خاندانی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے، تو وہ اسے طلاق دیتا اور عدت سے پہلے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دیتا، پھر عدت سے پہلے رجوع کر لیتا۔ گنتی تو کوئی تھی نہیں، حد کوئی تھی نہیں، عدت گزرنے نہیں دیتا کہیں یہ آزاد نہ ہو جائے، میرے نکاح دے۔ یعنی ایک خاتون پہ بڑا ہی ظلم ہوتا تھا، وہ اس کو لٹکائے رکھتا تھا، نہ بیوی بنا کے رکھتا تھا، نہ ہی اسے آزاد کرتا تھا کہ وہ آزاد ہو کر اپنی نئی زندگی شروع کر سکے، نہیں، درمیان میں اس کو لٹکائے رکھتا تھا۔ اتنا بڑا ظلم اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی نعمت جو زمین پر اتاری، اس نعمت میں جہاں زندگی کے تمام شعبہ جات میں اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات واضح فرمائے، وہاں نکاح اور طلاق کے احکامات بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 اللہ رب العالمین نے 3 طلاقوں کی حد بیان فرما دی۔ الطلاق مرتان، کسی خاوند کو اگر طلاق دینی ہے تو اس کے لیے رجوع کرنے کی گنجائش، جس کے بعد رجوع کر سکتا ہے، وہ 2 طلاق ہے۔ آگے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دے شرعیت کے قواعد کے مطابق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس کے لیے وہ آزاد نہیں۔ یعنی 3 کی تعداد اللہ تعالیٰ نے رکھی، 3 چانسز، جبکہ جاہلیت کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی۔ تو سورۃ الطلاق کی پہلی آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے خطاب فرمایا، اے پیغمبر سے خطاب ہے، لیکن مراد پوری مخلوق، ساری امت، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے پیغمبر آپ یا آپ کے اہل ایمان، آپ کی امت میں سے کوئی بھی مرد خاوند جب طلاق دینے کا ارادہ کرے تو اپنی بیوی کو عدت پہ طلاق دے، جو اللہ نے عدت بیان فرمائی، وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، اور عدت کا اچھی طرح شمار کر لو کہ واقعتاً عدت میں طلاق دیے، اس کے بعد خاتون کی عدت پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہے، کہ آیا تم دوسری چانس کے بارے میں سوچو، دینی ہے کہ نہیں دینی۔ میاں اور بیوی کا ایک ساتھ رہنا اللہ رب العالمین کو محبوب، شیطان کو سب سے بڑی پسند بات یہ ہے، جتنے بھی گناہ کرواتا ہے، مسند احمد صحیح ابن حبان کی معروف حدیث کی سند صحیح ہے، شیطان سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب کسی گھر میں طلاق واقع ہو۔ اس حدیث کی تفسیر یہ ہے، جب اس کا تخت جو کہ سمندر میں، اس کے چیلے جو دنیا میں اس نے بھیجے ہوئے ہیں لوگوں میں فسادات پھیلانے کے لیے، شرک اور گناہ کروانے کے لیے، قتل کروانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، اللہ سے دور کرنے کے لیے، اس کی باقاعدہ فوجیں ہیں جو اس نے تقسیم کر دی، ہر کام کی فوج علیحدہ اس نے تقسیم کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد جب حاضری ہوتی ہے اپنے چیلوں کی، اس کے شاگردوں کی، ہر شاگرد آ کے بتاتا ہے اس کا چیلا، میں نے آج فلاں آدمی سے یہ گناہ کروا دیا، اس سے میں نے قتل کروا دیا، میں نے اس کی زبان سے گالی نکلوا دی، وہ فلاں کی غیبت کر رہا تھا، اپنے عمل ضائع کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ، میں نے فلاں سے چوری کروا دی، فلاں نے اس کا حق کھایا، اس پہ ظلم کیا، سارے گناہوں کی لسٹ بیان کی جا رہی ہے اس خبیث ابلیس کے سامنے۔ میں نے فلاں سے زنا کروا دی، ساری خبریں آ رہی، خاموش بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے۔ ایک چلا کر بتاتا ہے، گھر میں نے میاں اور بیوی کے دل میں بغض ایسا ڈال دیا کہ اس بغض کی بنا پر بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دی،
پھر حدیث میں الفاظ ہے وہ اپنے تخت سے اٹھ کے اس کو گلے لگا لیتے ہیں، اصل کام تم نے کیا، سب سے بڑا کارنامہ تم نے انجام دیا، وہ اسے شاباشی دیتا ہے۔ یہ شیطان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت تو دی ہے لیکن ناپسند ہے۔ جو چیز شیطان کو پسند ہے اللہ کو ناپسند ہے، اور جو چیز شیطان کو تکلیف دیتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں شیطان کس قدر خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے مبارک میں جب شیاطین نے جادو کا علم لوگوں میں پھیلایا، جادو کا علم لوگوں میں پھیلایا، سیدنا سلیمان علیہ السلام ان شیاطین اور جنات کو پکڑ کے سزائیں دیتے تھے کہ جادو حرام ہے، یہ کالا علم سیکھنا حرام ہے، لیکن چوری چوری وہ اپنا کام کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ان شیاطین کا ذکر فرمایا۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ لوگوں کو آزمانے کے لیے دو فرشتے نازل ہوئے تھے، ہاروت اور ماروت، انہوں نے آزمائش کے لیے جادو سکھلایا، اس کی کوئی صحیح سند نہیں، بنی اسرائیلی روایات۔ واضح بات یہ ہے کہ یہ ہاروت اور ماروت شیاطین میں سے تھے، جنات میں سے تھے، جو لوگوں کو جادو سکھانے آ رہے تھے۔ جادو سکھانے کے مقاصد کیا تھے؟ ان کے زیادہ تر مقاصد، ٹارگٹ سب سے بڑا کیا تھا؟ کسی کو قتل کروانا نہیں، کسی سے مال بٹورنا یہ بھی نہیں، سب سے بڑا ٹارگٹ کیا تھا؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ قرآن سب سے بڑا ٹارگٹ یہ تھا، وہ یہ سکھاتے تھے کسی گھر میں تم اپنے جادوئی علم کا اثر پھینکو، یہ کالا علم پھینکو، میاں بیوی کی آپس میں جدائی ہوگی۔ سب سے بڑا ٹارگٹ۔ لوگ جو ان دونوں شیاطین کے پاس آ رہے تھے وہ یہی علم زیادہ تر سیکھنے آتے، یعنی فسادات کا ماحول دیکھیں۔ اکثر فسادی لوگوں کا جو من پسندیدہ مشغلہ ہے وہ یہ میاں بیوی میں جدائی ہے، طلاق۔ شیاطین کو اور جو انسانوں کی صورت میں شیاطین کے چیلے، انہیں بھی یہی مشغلہ پسند، کالا جادو سیکھنے والے شیاطین جو انسانوں کی صورت میں ہمارے معاشرے میں چل پھر رہے ہیں، وہ بھی شیاطین کا یہ کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ایک میاں اور بیوی میں وہ طلاق دلوا دیتے ہیں، سبب بنتے ہیں طلاق، تو جادوگروں کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہی ہوتا، اس مقصد کے لیے وہ پہلے دیتے، ٹھیک تھے، پھر اپنی کسی عورت کا گھر برباد کرنا چاہتے ہیں کہ من پسند کے مطابق یہاں شادی کیوں نہیں، وہاں کیوں ہوئی ہے، مرد کے ساتھ دشمنی ہوتی، پھر بندش لگوا دیتے یا کئی طرح کی ان کے دلوں میں بغض ڈلواتے اور پھر جدائیگی ہو جاتی۔ یہ بات یاد رہے کہ جادو اگر واقعتاً ہو بھی صحیح، کوئی آدمی اثر محسوس کرے، آج بھی یہ کالا علم موجود ہے، شیاطین صفت لوگ موجود ہیں جو یہ فسادات پھیلاتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے قرآن کا سہارا ہے۔ جادو کے توڑ کے لیے کسی عامل کے پاس جانا، کسی بھوپے کے پاس جانا، کسی جادوگر کے پاس ہی جانا، یعنی اپنے ایمان کو بیچ کر آنے کے مترادف، یہ حرام۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن سورۃ البقرہ کثرت سے پڑھیں۔ اکثر ایسے لوگ ہیں جو بظاہر آپ کو دکھائیں گے ہم شرعی علاج کرتے ہیں، آپ جائیں گے جس میں اثرات ہیں، وہ پوچھیں گے اس کا نام، پھر پوچھیں گے اس کی والدہ کا نام کیا ہے، پھر آپ کو اگلے مرحلے میں کہیں گے اس کو جو قمیص پہنتا ہے، کرتا، جو چیزیں وہ استعمال کرتا ہے وہ لے کر آؤ۔ اس طرح کے لوگ شعبد آباد۔ شرعی علم میں کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، اور اس کے لیے ہمارے مسلمانوں کی جو حالت ہے اس پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھیں؟ ہم کیوں محتاج ہوتے ہیں کسی خاص آدمی کے پاس مریض کو لے کر جاتے ہیں اور پڑھاتے ہیں؟ سورۃ البقرہ ہم نہیں پڑھ سکتے؟ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے لے کر اخلاص فلق ناس، یہ پڑھ کر کیا مریض پہ ہم نہیں پھونک سکتے؟ صبح شام رات کو سوتے وقت 3 دفعہ اس عمل کو دہرائے، اللہ کے قرآن میں شفا ہے۔ تو بہرحال شیطان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ یہ طلاق ڈلو۔
نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من خبب بین المرء و زوجی، فرمایا وہ آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بدبخت ہے جو اپنے معاملات سے کسی گھر میں میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دیتا ہے، طلاق کا سبب بنتا ہے، خواہ جادو کی صورت میں یا جادو کے علاوہ مختلف شرارتوں کی صورت میں، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، جھوٹی باتیں بتا کر بیوی کے متعلق خاوند کے متعلق بیوی کو، چاہے وہ گھر کے افراد ہو یا باہر کے افراد ہوں، خاتون کے رشتہ دار ہوں یا خاوند کے رشتہ دار ہوں، وہ مختلف باتیں بتا کر خاوند کا ذہن خراب کر رہے ہیں، اس کو بدگمان کر رہے ہیں یا بیوی کو بدگمان کر رہے ہیں۔ خواہش یہ ہے کہ طلاق ہو جائے، ہم دیکھ کر خوش ہو، ہماری آنکھیں ٹھنڈی۔ کچھ لوگوں کی بد خصلت ہوتی ہے، دل کالا ہوتا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہوتا خود کو، لیکن کوئی اور پریشان ہو، اس کو پریشانی میں دیکھ کر بھی وہ خوش ہوتے۔ کالے دل والے لوگ ایسے موجود ہیں جو اللہ سے دور رہتے ہیں، حسد اور بغض کینہ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے جن کے، اسی پر خوش ہوتے ہیں۔ کوئی خود کو ذرے برابر فائدہ نہ ہو، لیکن کسی کو پریشان دے کر، اس کے گھر میں فسادات دے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ تو نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو میاں بیوی کے درمیان سبب بنتا ہے کہ وہ جدائیگی ڈالے۔ یہ ایک تفصیل ہے جس کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمارے گھروں میں جوائنٹ فیملی میں اکثر خاوند کا ذہن خراب کرنے والی خاوند کی بہنیں یا والدہ، یا پھر اس خاوند کی سسرالی رشتہ دار، بیوی کا ذہن خراب کرنے کے لیے اس کی بہنیں یا بیوی کی والدہ، اکثر دونوں طرف سے گھر کے جو افراد ہیں وہ سبب بنتے ہیں۔ کہیں خاوند کے رشتہ دار سبب بنتے ہیں، کہیں خاتون کے رشتہ دار سبب بنتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ گھر برباد ہو جائے گا، اس کے بعد جب طلاق واقع ہو جاتی ہے پھر یہ بھی رو رہے ہیں اور وہ بھی رو رہے ہیں۔ بالخصوص جب اولاد ہو جائے، اس طلاق کا اثر جو اولاد پہ ہوتا ہے، جو منفی اثرات تربیت پر اور ان کے ذہنوں پر، جب والدین کی آپس میں جدائیگی ہو جائے، ہم سمجھ سکتے ہیں وہ بیچارے ماں باپ ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ناگزیر حالات میں اس چیز کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں۔ سورۃ الطلاق پوری اللہ رب العالمین نے سورت نازل فرمائی، فرمایا کہ عدت کو دیکھ کے پھر طلاق، اور انہیں اپنے گھروں سے نہ نکالو۔ جب 3 مختلف طلاقیں ہیں، پہلی طلاق کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش، پھر دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کرنے کی گنجائش، تیسری طلاق کے بعد پھر رجوع نہیں کر سکتا جب تک رجوع کرنے کی گنجائش۔ رجوع کرنے کی گنجائش کب ہے؟ یہ سورۃ الطلاق ہے، آپ سورۃ البقرہ میں آتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اللہ نے پورے احکامات بیان کر دیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ صحیح تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء سے ہم واسطہ قائم کرتے ہیں۔ پھر عوام میں، معاشرے میں جو خالی ہوائی باتیں مشہور ہوتی ہیں، ہم انہیں ہی دین بنا لیتے ہیں، انہیں کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ اس بنا پر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، صحیح احادیث پڑھیں۔ اہل علم جو کسی فقہی مذہب کی تقلید نہیں کرتے، قرآن حدیث کی روشنی میں جو صحابہ محدثین کا منہج ہے، دین ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ شرعی مسائل میں ان سے تعلق قائم رکھیں۔ نہ صرف یہ طلاق کا مسئلہ، خرید و فروخت کے مسائل، ہماری لین دین کے مسائل، قرض وغیرہ کے مسائل، سفر کے مسائل، عبادات کے مسائل، تمام مسائل میں صحیح علماء سے رابطے میں آئیں، قرآن و حدیث کے ورثاء سے رابطہ رکھیں، آپ کے لیے عافیت ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پھر گمراہی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا علماء سے سوال کرو اگر تمہیں کسی مسئلے میں علم نہیں۔ وہ علماء ربانی ہی،
کسی خاص فقہی مسلک کے جو مقلد نہیں، قرآن حدیث کے تابع، سلف صالحین کا جو نظریہ حدیث ہے قرآن حدیث اس کے مطابق جو آپ کے فتاوا دیتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 اور 229 میں یہ وضاحت فرمایا کہ طلاق رجعی کے بعد 3 طلاقیں ہیں ٹوٹل، مختلف مواقع پر، یہ علیحدہ مسئلہ جس پر میں بیان کرتا ہوں۔ ایک طلاق، ایک وقت پہ ایک طلاق دینی ہے، یہ صحیح طلاق ہے۔ اس پر بھی افسوس کے ساتھ یہ چند جملے میں کہوں گا کہ لوگوں کے ذہن میں، اس لیے وجہ یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، علم نہیں، جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں جب طلاق کا موقع آ جائے، نوبت آ جائے، سمجھتے ہیں جب تک میں 3 دفعہ لفظ نہیں نکالوں گا طلاق ہوگی نہیں، حالانکہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ ابو داؤد کی حدیث میں دیکھیں، نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں ایک آدمی نے اسی طرح کیا، ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میں ابھی موجود ہوں دنیا میں، تمہارے سامنے موجود ہوں، ابھی سے تم اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کی شریعت سے کھیل رہے ہو کہ اللہ نے یہ طلاق کا طریقہ اتارا ہی نہیں، ایک ساتھ تم نے 3 طلاقیں دے دی۔ نبی علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ افسوس اس پر بڑھ جاتا ہے کہ جو وکلا ایڈوکیٹ ٹیبل اور بینچیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کورٹ کے ساتھ، انہوں نے جو طلاق کے فارم بنائے ہوئے ہیں، کوئی خاوند آئے طلاق دینا چاہتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے فتویٰ دینے کی، لوگ جب رجوع کرنا ہوتا ہے پھر آتے ہیں ہمارے پاس، وہ فارم دکھاتے ہیں طلاق کا، باقاعدہ انہوں نے فارم ہی 3 آپشن کے بنائے ہوئے ہیں، 3 دفعہ طلاق کے مستقل فارم بنے ہوئے، میں فلاں کو طلاق دیتا ہوں، میں فلاں کو طلاق دیتا ہوں، میں فلاں کو طلاق دیتا ہوں، نیچے گواہوں کے دستخط، اپنے دستخط۔ یعنی جو ایڈوکیٹ LLB کر کے اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے، اس کو دین اسلام کے اس بنیادی مسئلے کا پتہ نہیں، بیک وقت 3 طلاق دینے پہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ناراض ہوئے تھے، اور یہ طلاق کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ سورۃ الطلاق جو میں نے آیت پڑھی اس کا میں ترجمہ مکمل کرتا ہوں، اللہ نے جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ حکمت یکدم مفقود ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ہی ساتھ 3 طلاقیں دی جائیں اور انہیں تینوں ہی شمار کیا جائے تو اللہ نے جو حکمت بیان فرمائی وہ حکمت ہی ختم ہو جائے۔ وہ کھلا بیٹھے کالا کوٹ پہن کے ٹائی لگی ہوئی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں، انگریزی میں ایفیڈیوٹ لکھے ہوئے ہیں، اردو میں حلف نامہ لکھا ہوا ہے، 3 کے فارم بنا، 3 طلاقوں کے باقاعدہ فارم بنا، ایک وقت میں 1 طلاق دینی، یہی شریع طریقہ ہے، شریعت نے یہی بتایا۔ اگر دینی ہے ناگزیر حالت میں، پہلے کے مراحل جب تم نے طے کر لیے، بات نہیں بنی، اب ہے طلاق، وہ مراحل میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا اس 1 رجعی طلاق کے بعد جو مطلقہ خواتین ہیں، یتربصن بانفسہن 3 قروء، 3 حیض تک ان کی عدت، 3 حیض، اگر انہیں حیض آتا ہے، اگر حالت حمل میں طلاق دے دی، اکثر لوگوں کے ہاں یہ بھی معروف ہے کہ بیوی اگر حاملہ ہے، پریگننٹ ہے تو پھر طلاق نہیں ہوتی، یہ بات بھی غلط، طلاق پریگننسی میں بھی ہو جاتی ہے، البتہ اس کی عدت میں فرق ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی خواتین کی عدت، چاہے خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو، ہر صورت میں اس کی عدت ڈیلیوری، وضع حمل، یعنی جس خاتون کو حیض آتا ہے طلاق رجعی کے بعد، 3رے حیض کے آنے سے پہلے خاوند رجوع کر سکتا ہے، اور جس کو پیٹ میں بچہ ہے وہ حاملہ ہے، ڈیلیوری سے پہلے خاوند رجوع کر سکتا ہے، اگر طلاق رجعی دی، یعنی پہلی دی ہے یا پھر دوسری دی ہے، یہ دونوں رجعی کا مطلب ہوتا ہے جس طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 جو میں پڑھ رہا ہوں، آگے 229 میں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
ان ارادوا اصلاح، ان کے خاوند اس عدت میں حاملہ ہے تو وضع حمل سے پہلے، اگر حیض آتا ہے، ماہواری مینسس آتے ہیں، تو تیسرے مینسس کے آنے سے پہلے خاوندوں کو پورا حق ہے کہ وہ رجوع کر سکتے ہیں، پورا حق ہے خاوند، یعنی وہ اس کی بیوی۔ طلاق رجعی میں خاتون خاوند کی بیوی ہوتی ہے شریعت کی نظر میں، اسی لیے آپ نے قرآن سنا سورۃ الطلاق، لا تخرجوہن من بیوتہن، اس رجعی طلاق کے بعد ان کو گھروں سے نہ نکالیں۔ ہمارے ہاں تو طلاق جب ہو جائے تو یہ تصور ہی نہیں کہ طلاق کے بعد خاتون اس خاوند کے پاس رہے۔ اللہ نے یہ بھی موقع رکھا ہے جس کو ہم نے ضائع کر دیا، ہمارے معاشرے نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ دونوں گھروں میں آگ جل اٹھتی ہے، نفرتیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، فوراً اپنی بیٹی کو منگوا لیتے ہیں، بلوا لیتے ہیں اپنے گھر پہ۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے اگر پہلی طلاق ہو گئی، خاوند کے ذہن میں کوئی بات سوار ہوگی، اس نے دے دی، 3 حیض تک اگر حیض آتا ہے اور اگر حاملہ ہے تو حمل تک اس کی بیوی ہے اور اپنے خاوند کے گھر میں رہے گی۔ البتہ وہ اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات کام نہیں کر سکتا جب تک رجوع نہ کر لے، اعلان کرے کہ میں رجوع کر رہا ہوں، وہ ایک طلاق شمار ہوئی، اب میاں بیوی بن کے زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ طلاق ایک دی تھی۔ جب وہ رجوع کرنا چاہے بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، اللہ نے پورا حق خاوند کو دیا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، یہ ہے۔ اور وہ خاتون جنہیں حیض نہیں آتا، حاملہ بھی نہیں، بوڑھی یا نابالغہ، سورۃ الطلاق میں اللہ رب العالمین نے سب کے احکامات بیان فرمائے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، فرمایا اسی طرح 2 قسم کی خواتین، ایک انتہائی بوڑھی خاتون جس کو مینسس آنا بند ہو گئے، مخصوص ایام مہینے کے نہیں آتے، اگر طلاق ہو گئی، انسان ہے، اس کو بڑی عمر میں بھی طلاق ہو سکتی ہے، شریعت میں تو ایسے مسائل رکھے ہیں، جواز رکھا ہے، پھر اس کی عدت پورے 3 مہینے، جو حاملہ بھی نہیں اور حیض بھی نہیں آتی، اس کی عدت پورے 3 مہینے کی کاؤنٹنگ۔ شریعت میں جہاں بھی دنوں کی کاؤنٹنگ آتی ہے وہاں چاند کے حساب سے کاؤنٹنگ آتی ہے، بیوہ کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن چاند کے حساب سے، یہ جو 3 مہینے ہیں یہ بھی چاند کے حساب سے ہی، اس کی عدت پورے 3 مہینے۔ اسی طرح وہ خاتون جسے ابھی حیض آیا نہیں تھا، نکاح ہوا، رخصتی ہو گئی اور پھر خاوند نے طلاق بھی دے دی، ابھی تک حیض نہیں آتا، تو اس خاتون کی عدت بھی 3 مہینے ہیں پورے۔ اسی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ کے اس مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ نابالغہ بچی کی رخصتی جائز ہے، یہ شریعت قرآن جائز ہے۔ لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں نا صحیح بخاری کی حدیث پر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، 6 سال کی عمر تھی، رخصتی ہوئی تھی 9 سال میں، وہ کہتے 9 سال میں تو خاتون بالغہ ہی نہیں ہوتی، بالغ ہی نہیں ہوتی، بڑی نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ الگ مسئلہ ہے، 2 خاتون میں 9 سالوں میں کوئی لڑکی بالغہ ہوتی ہے کہ نہیں، بے شمار دلائل موجود ہے بالغہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہاں شریعت میں شرط ہے کہ نابالغہ خاتون کی رخصتی نہیں ہو سکتی، شریعت میں یہ شرط ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید کی آیت جس کو محدثین نے لیا، سورۃ الطلاق آیت نمبر 4، جہاں اللہ نے رخصتی کے بعد اس خاتون، اس بیوی کی عدت بتائی ہے جسے ابھی حیض آیا ہی نہیں، 3 مہینے پورے 90 دن چاند کے حساب سے 3 مہینے، تو یہ عدت، اس عدت کے دوران اللہ رب العالمین نے فرمایا انہیں رجوع کرنے کا پورا حق۔ اس طلاق رجعی پہلی اور دوسری کے بعد اگر خاوند فوت ہو جائے، ابھی عدت سے خاتون نہیں اٹھی تھی، خاوند فوت ہو جائے تو باقاعدہ وہ اس کی بیوی شمار کی جائے گی اور اس کی وارث بھی ہوگی، کیونکہ طلاق رجعی تھی، ابھی الحد کی نہیں ہوئی، پہلی یا دوسری طلاق میں، یا بیوی فوت ہو جائے خاوند اس کا وارث ہو۔ اگر عدت ختم ہو جائے، طلاق 3 نہیں دی تھی، 2 دی تھی، شریعت کے لحاظ سے 1 دی، کچھ عرصے کے بعد پھر معاملات خراب ہوئے، پھر دوسری دی، اب بھی رجوع کر سکتا ہے کیونکہ یہ رجعی ہے دوسری، تیسری کے بعد رجوع کرنے کی گنجائش ہے، لیکن رجوع کب کر سکتا ہے؟ جب تک عدت گزر جانے کے بعد، اگر طلاق رجعی دی تھی پھر طرفین کی رضامندی ہے
نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ طلاق رجعی دی، نیا نکاح۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود، اللہ رب العالمین نے قرآن کی باقاعدہ آیت بھی اتاری۔ وہ فرماتے ہیں میری ہمشیرہ تھی، کوئی خاندانی طور پہ ہمارا ایک خاص خاندان قوم تھی، کئی گھروں سے نکاح کا پیغام آیا، لیکن میں نے ایک اور ساتھی کو نکاح میں دے دی۔ کوئی مسائل آپس میں ہوئے میاں بیوی کے، میری ہمشیرہ کو اس نے طلاق دے دی، رجوع نہیں کیا، میری ہمشیرہ عدت سے بھی اٹھ گئی۔ جب عدت سے اٹھ گئی تو پھر آزاد جو ہو گئی تو باقی گھروں سے نکاح کے پیغام آنے لگے۔ سابقہ خاوند کی طرف سے بھی نکاح کا پیغام آیا، کیونکہ اب وہ نکاح کا پیغام بھیج سکتا تھا، وہ رجوع نہیں کر سکتا تھا۔ رجوع کب کر سکتا تھا؟ جب تک وہ عدت میں بیٹھی، وہ اس کی بیوی تھی، عدت سے اٹھ گئی اب بیوی نہیں۔ جب اس نے نکاح کا پیغام بھیجا مجھے اہمیت آئی، خیرت آئی، میں نے کہا نہیں دوں، جبکہ وہ انتہائی نیک اور با اخلاق تھا، کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ میری ہمشیرہ کی مرضی تھی دوبارہ اپنے سابقہ خاوند کے پاس جاؤں، لیکن میں درمیان میں رکاوٹ بن گئی، اہمیت کی وجہ سے، بہن کی محبت کی وجہ سے۔ کیوں طلاق دی میری بہن؟ اور پھر رجوع بھی نہیں کیا، عدت سے اٹھ گئی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں جو آیت موجود ہے وہ آسمان سے قرآن اتارا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معقل بن یسار کو بلایا، معقل اللہ نے آپ کے بارے میں یہ آیت اتاری ہے، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلہن، جب خواتین کو تم طلاق دے دو، طلاق رجعی پہلی یا دوسری، وہ عدت کو پہنچ جائے، اب حق رجوع تمہارا ختم۔ پھر اللہ نے اولیاء سے خطاب فرمایا، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف۔ اب اولیاء تم درمیان میں روکو نہیں اپنے دیر سرپرست خواتین کو کہ وہ اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کریں، جب وہ راضی ہیں تو آپ بھی دیں۔ اسی آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب النکاح میں اس مسئلے پر بھی لیا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جیسا کہ خطبات میں آپ سے بات کر چکے ہیں۔ کیوں کہ اگر ولی کا اختیار نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین فرماتا کہ معقل بھائی کا کیا جاتا ہے، خاتون آزاد ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے بھلے کرے۔ اللہ نے ولی کو تنبیہ کی، آپ نکاح میں دے دو جہاں وہ جانا چاہتی ہے۔ پھر جب یہ آیت سنی صحابہ کرام، اللہ کا قرآن اترنے کے بعد اپنی ہمیت، اپنے جذبات سب ختم کر دیتے، فوراً کہا الآن افعل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب قرآن میں یہ حکم اتارا ہے میں فوراً اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنی ہمشیرہ کا دوبارہ تجدید نکاح اپنے سابقہ خاوند سے کرا۔ یہ ہے تجدید نکاح کا واقعہ، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ کب ہوتی ہے تجدید؟ جب طلاق ایک ہوئی تھی اور عدت میں رجوع نہیں کر سکا، یا طلاق دوسری ہوئی تھی عدت میں رجوع نہیں کر سکا۔ اگر شرعی معنی میں طلاق ہی مختلف وقفوں پر تیسری دے دے پھر رجوع نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے ان دو رجعی طلاقوں کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب اگر تیسری طلاق دے دے صحیح شرعی وقفے کے ساتھ، اب یہ خاتون اس خاوند کے لیے حلال نہیں جب تک یہ کسی دوسری جگہ نکاح نہ کر۔ یہاں سے کچھ لوگ حلالہ نکالتا ہے، گزشتہ خطبات میں آپ حلالہ کے متعلق سن چکے ہیں۔ قرآن کی آیت رکھ کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کچھ مولویوں نے جو اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، زنا کر رہے ہیں حلالہ کے نام پہ، لوگوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ تفصیل گزشتہ خطبات میں سماعت کر چکے ہیں، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر قرآن کی اس آیت سے حلالہ ثابت ہوتا، کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قرآن کو سمجھنے والے کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے حلالہ کرنے والے مرد پر اور سابقہ خاوند پر جس کے لیے حلالہ کروایا جائے، دونوں پر لعنت فرمائی۔ فرمایا کہ کرائے کا سانڈ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو حلالہ کرے گا میں اسے رجم کروں۔ یہ سارے دلائل آپ سن چکے ہیں۔ پھر یہ نکاح نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، جب تک کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ کیا مطلب؟ نکاح کرے، حلالہ نکاح نہیں، اس میں نہ حق مہر ہے، نہ ولی کی اجازت ہے، نہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ نکاح چھپ کے کبھی نہیں ہوتا، دیکھا ہے کوئی نکاح چھپ کر ہو؟ زنا ہی ہوتا ہے جو چوری چھپے لوگوں سے ہوتا ہے، بدکاری ہوتی ہے، نکاح کبھی چھپ کر نہیں ہوتی۔
تو یہ حلالہ اور چیز ہے، نکاح اور چیز. اللہ نے نکاح کا کہا ہے، حلالے کا نہیں کہا، تو یہ حرام. ہمیشہ کے لیے نکاح کریں. پھر اتفاق سے جہاں نکاح کیا، پہلے پری پلاننگ نہیں تھی، اتفاق سے وہاں بھی نہیں، صحیح معنی میں ہم بستری ہو گئی. اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپس میں نہیں بنی، وہ دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، عدت گزارنے کے بعد اب اس پہلے خاوند سے نکاح کر سکتے. یہ صورتحال حلال اور چیز ہے. الطلاق مرتان، اللہ رب العالمین نے فرمایا طلاق دو ہے جس کے بعد خاوند رجوع کر سکتا. لفظ مرہ کا مطلب ہے موقع، یعنی دو مختلف مواقع پر. ایک وقت پہ بیک وقت 3 طلاقیں دیں، طریقہ ناجائز ہے، لیکن شریعت میں اس کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا ہے. اس کے لیے سب سے اتھینٹک جو حدیث ہے، جو اہل الحدیث کے بعد دلیل ہے الحمدللہ. اکثر لوگ پھر جب گھروں میں یہ مسائل ہو جاتے ہیں، اہل الحدیث علماء اور اہل حدیث مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں اسی حدیث کی بنا پر. ایک قدر واضح حدیث کہ جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں کوئی آدمی ایک ساتھ 3 طلاقیں دیتا تھا، اس کو ایک شمار کیا جاتا تھا. اس قدر واضح الفاظ. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں بھی اسی طرح کوئی آدمی 3 طلاقیں دیتا تھا، اس کو ایک شمار کیا جاتا تھا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک یہی اصول چلا. کوئی خاوند ایک ساتھ اگر 3 طلاقیں دیتا، ایک شمار کیا جاتا، رجوع کرنے کا حق دیا جاتا. واضح. اب یہاں 2 طرح کا ظلم ہے. کچھ لوگ، کچھ مسالک کے علماء لوگوں پر، عوام پر 2 طرح ظلم کر رہے ہیں. ایک یہ ایک ساتھ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہے لیکن زبردستی کہتے 3 ہوئی، ایک ظلم. دوسرا ظلم حلالے کا ظلم. اس ایک مسئلے پہ دوہرا ظلم کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ ان کو بھی ہدایت دے، عوام کو بھی ہدایت دے. وہ اپنے مسائل میں علماء حق سے رابطہ کریں اور ان گمراہ لوگوں سے بچیں جنہوں نے زنا کی دکانیں کھولی ہوئی حلالے کے نام پر. کس قدر واضح نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعزیری فیصلہ کیا، جب 2 سالوں کے بعد دیکھا کہ اللہ نے یہ جو اجازت دی ہے ایک ساتھ 3 کو ایک شمار ہوتا ہے، طریقہ تو غلط، لوگ کثرت سے دینے لگے. یعنی لوگ اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں. تو مجلس مشاورت بلائی، فرمایا کہ کیوں نہ ہم 3 پر ان 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیں تاکہ لوگ رک جائیں اس غلط طریقے سے. صحابہ کرام نے اتفاق کیا. حکومت وقت تعدیلی فیصلے، مصلحتی فیصلے کرتی رہتی. تو یہ ایک تعدیلی مصلحتی فیصلہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا. شریعت ہماری وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مکمل ہوئی، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے صراحت فرمائی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں بیک وقت دی ہوئی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. اس قدر واضح. اب یہ لوگ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فیصلہ کیا تمام صحابہ نے اتفاق کیا، یہ اجماع ہو گیا. حالانکہ صحابہ نے اتفاق کیا، اس کو تعدیری اور مصلحت کی بنا پر لواقعتاً لوگوں کو روکنا چاہیے، طریقہ غلط، مصلحت پر اتفاق تھا. تو پھر اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اجماع کا کیا جواب؟ پورے دور خلافت میں جو 2 سال پر مشتمل ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. وہ خود نبی علیہ السلام کے پورے زمانے مبارک جہاں جب وحی اتر رہی تھی، نبی علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ہی شریعت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے. جو دین مکمل ہوا وہ مکمل ہوا. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نہ دین میں کسی مسئلے کا اضافہ کیا جا سکتا تھا، نہ کسی مسئلے کی کمی کی جا سکتی تھی. تعزیری فیصلے تو ہو سکتے ہیں، جیسا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضرورت محسوس کی کہ جمعے کی ایک اور اذان دلوائی جائے. جب ریاست اسلام پھیل گئی، ضرورت پڑی تاکہ لوگ پہلے آنے کی فضیلت حاصل کریں. ان کا تعزیری فیصلہ تھا، لوگوں نے تسلیم کیا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت محسوس ہوئی، مصلحتی فیصلے ہیں یہ، مصلحتی فیصلے حکما کے شریعت کا مستقل حصہ نہیں بنتے۔ صرف اتنی بات ہمارے ہم اسی شریعت کی پابند جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مکمل ہو چکی۔ پھر آیات سے بھی واضح ہے طلاق مرتان کہ دو مختلف مواقع پر، یعنی ایک موقع پر جتنی بھی تم دو گے شمار ایک ہوگی، طریقہ غلط ہے، شمار ایک ہوگی۔ ایک آدمی ایک وقت پہ 3 روٹیاں کھائے تو ایک مرتبہ اس نے کھانا کھایا یا 3 مرتبہ کھانا کھایا؟ ہر کوئی یہی کہے گا کھانا تو ایک دفعہ کھایا، روٹیاں بھلے 3 کھائی ہے لیکن کھانا ایک دفعہ کھایا۔ سیدھی سی بات ہے، استاد شاگرد کو سمجھانے کے لیے 3 تھپڑے مارتا، مارا ایک دفعہ ہے، تھپڑے 3 ماری، اس کا مطلب یہ نہیں 3 دفعہ مارا ہے، 3 مرتبہ مارا ہے، نہیں 3 تھپڑے مارے۔ یہی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ طلاق مرتان، مرہ ایک موقع، مختلف مواقع پر تم رجوع کر سکتے ہو وہ 2 طلاقیں مختلف مواقع پر۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے طلاق، اس کے کئی احکامات ہیں، تفصیلی احکامات ہیں، میں نے کچھ احکامات بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اس کے بقیہ احکامات بھی ہیں۔ اور آپ سے میں نے یہ بات رکھی آپ کے سامنے کہ طلاق دینے سے پہلے کے بھی مراحل، یہ ساری چیزیں رہ گئی ہیں، ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبے کے بعد جو آئندہ خطبہ ہوگا اس میں اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا۔ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ آئندہ خطبہ ہمارے علاقے کے معروف اسکالر اور عالم دین، مستند عالم دین، معروف خطیب جمعیت اہل حدیث سندھ کے ناظم اعلیٰ محترم فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو صاحب کا آئندہ خطبہ یہاں ہونا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اسی مسجد میں آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ تمام ساتھی خود وقت پہ تشریف لائیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی ضرور دعوت دیں۔ انتہائی علمی خطاب ہوگا، آپ تمام ساتھیوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے، ہم سب کے گھروں میں عافیت اور سکون عطا فرمائے۔